أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے درمیان ہمیشہ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، ایسی جماعت ایسی ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلاتی رہیں، ویأمرون بالمعروف، اور نیک کاموں کی دعوت دیتی رہے، وینہون عن المنکر، اور برے کاموں سے غلط کاموں سے روکتی رہے، وأولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو 3 ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ فرمایا ہر زمانے کے اندر، ہر دور کے اندر ایسے لوگ موجود ہونے چاہیے جو یہ 3 کام کر رہے ہوں۔ پہلے نمبر پر یدعون الی الخیر، ان کا بلانا، ان کا دعوت دینا، ان کا لوگوں کو جمع کرنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا، اس کا ایک ہی مقصد ہو، اور وہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں آ جاؤ خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ دوسرے نمبر پر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، جب لوگ خیر پر جمع ہو جائیں گے، خیر کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے، خیر کے لیے آ جائیں گے آپ کے پاس، اب فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری ہے ان کو نیک کاموں کی دعوت دو، اچھے کاموں کی دعوت دو، بھلے کاموں کی دعوت دو، نماز، قرآن، ذکر و اذکار، حدیث، حقوق اللہ، حقوق العباد، ان چیزوں کی دعوت دو کہ بھئی اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا تو اس کا مقصد یہ ہے، اس مقصد میں ہم سب نے محنت کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پر وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اگر کہیں کوئی برائی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو اس برائی سے لوگوں کو باز رکھنا، لوگوں کو روکنا، لوگوں کو منع کرنا، یہ بھی عین شریعت کے مطابق ہے، عین دین ہے، عین اسلام ہے، اور مومن کی بہت بڑی صفت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو تو اسے ہاتھ کے ساتھ روکنے کی کوشش کرو، تو طاقت سے، زور بازو کے ساتھ روکو اسے، ڈٹ جاؤ کہ میں ایسا کام نہیں ہونے دوں گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے روکو، لوگوں کو کہو جا کر کہ بھائی نہیں، یہ معاملات جو ہیں یہ معاشرے کو خراب کرنے والے ہیں، ان چیزوں سے معاشرے کے حالات خراب ہوں گے، اسی لیے آپ مہربانی کر کے اس چیز سے باز آ جائیں۔ تیسرا جو آخری درجہ ہے، جو ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تم ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، اگر تم زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر کیا کرو؟ فرمایا اپنے دل کے اندر اس چیز کو برا جانو، اور ساتھ اللہ کے سامنے اپنے عاجزی، اپنی انکساری، اپنی کمزوری کا اظہار کرو، یا اللہ میں یہ طاقت نہیں رکھتا کہ میں ان کو زور بازو سے روک سکوں، میں یہ بھی طاقت نہیں رکھتا کہ میں ان کو زبان سے روک سکوں، یا اللہ تو گواہ ہو جا، میں کمزور ہوں، بے بس ہوں، لاچار ہوں، مجبور ہوں، میں اپنے دل کے اندر اس چیز کو برا جانتا ہوں۔ فرمایا یہ ایمان کا سب سے ضعیف، سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو تفرقہ بازی کرتے ہیں، جو فرقہ بازی کرتے ہیں، ان کی طرح نہ ہو جانا۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح آیات، واضح نشانیوں کے آ جانے کے بعد بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ اختلاف کرتے ہیں۔
وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ فرمایا جو لوگ تفرقہ بازی کرتے ہیں، جو لوگ فرقہ بازی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے واضح آیات کے آ جانے کے بعد بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ اختلاف کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے، سخت عذاب ہے، انہیں چھوٹ ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی تابع داری کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے کیا کیا؟ اللہ رب العزت کے احکامات میں اپنی نفسانی خواہشات کی چیزوں کو شامل کر دیا، اپنے نفس کے پیچھے چل پڑے اور بہت ساری چیزوں کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کر دی، جن کا نہ اللہ کے ساتھ کوئی تعلق، نہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے، تو اس وجہ سے انہیں کیا ہوگا؟ دردناک عذاب ہوگا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت والے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے، کھلے ہوئے چہرے ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بالکل بجھے ہوئے، مرجھائے ہوئے، سیاہ ترین ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اب ان دونوں کی آگے اللہ تعریف کر رہا ہے، چمکتے ہوئے چہروں کی کیفیت کیا ہوگی اور مرجھائے ہوئے سیاہ چہروں کی کیفیت کیا ہوگی؟ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، رہے وہ لوگ جن کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف چلے گئے تھے؟ اکفرتم بعد ایمانکم، یہاں پر تین احتمال موجود ہیں، تین طرح کی تفسیر لکھی ہے مفسرین کرام نے۔ پہلا قول یہ لکھا ہے کہ اکفرتم بعد ایمانکم سے مراد یہ ہے اہل کتاب جنہوں نے کلمہ پڑھا لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد پھر وہ مرتد ہو گئے، دوبارہ تورات کی طرف چلے گئے، دوبارہ یہودیت کی طرف چلے گئے، وہ مراد ہیں۔ دوسرے نمبر پر منافقین مراد ہیں، جو زبان سے تو کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ان کے دل کے اندر منافقت تھی، نفاق بھرا ہوا تھا، انہوں نے کبھی دل سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیا ہی نہیں، قبول کیا ہی نہیں، وہ مراد ہے۔ تیسرے نمبر پر مراد اس سے مراد مومنین ہیں، لیکن ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، خبردار، جب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے نہ مرتد ہونا ہے، نہ ہی دل کے اندر کسی قسم کا نفاق رکھنا ہے، اگر تم نے ایسا کیا تو پھر ایسے لوگوں کے لیے آگے اللہ فرما رہا ہے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جو تم نے دنیا کے اندر کفر کیا، نفاق کیا، مرتد ہوئے، اب اپنے اس کفر کی وجہ سے اس دردناک عذاب کا مزہ چکھو، جہنم کی آگ کے اندر جلو، زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوں گے انسان اور جہنم کے اندر اوندھے منہ دھکیل دیا جائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اب وہ لوگ جن کے چہرے چمکدار ہوں گے، کھلے ہوئے چہرے ہوں گے، ففی رحمت اللہ، فرمایا وہ وہاں پر اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہی وہ آیات ہیں جن کی اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ رب العزت تمام جہان کے لوگوں کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرنا چاہتا، اللہ بالکل انصاف کرے گا، کوئی نیکی کر کے آیا ہے اسے اس کا صلہ ملے گا اور اس کی نیکی سے زیادہ صلہ ملے گا، اگر کوئی بندہ گناہ کر کے آیا ہے، کفر کر کے آیا ہے، نفاق کر کے آیا ہے، شرک کر کے آیا ہے، تو اللہ رب العزت اسے اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کے اعمال کے حساب سے اسے سزا دے گا، اللہ پورا پورا انصاف کرنے والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے، وہ سارا کا سارا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، وہ سارا کا سارا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور سارے کے سارے معاملات کا
اللہ رب العزت کی طرف لوٹایا جانا ہے، سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہی گزارش ہے، ہم میں سے ہر بندہ نیکی کی طرف بلانے والا بن جائے، امر بالمعروف کرنے والا بن جائے، اور نہی عن المنکر برے کاموں سے روکنے والا بن جائے، تاکہ ہم بھی اس کسوٹی پر پورے اتر سکیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مومن کے لیے مقرر فرما دی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو ان لوگوں کی صف میں کھڑا کرے میدان محشر کے اندر جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کرے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسان ترین حساب کا معاملہ کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔